دین اسلام کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں ہم روزانہ دین کے 5 شعبوں کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے پہلے اور سب بڑی اہمیت کے ساتھ جس بات کی تلقین فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے، وہ ایمانیات ہیں، اور ایمانیات کے اندر ہمیں سب سے اہم ترین بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جب کلمہ طیبہ پڑھنے کا حکم دیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، دونوں چیزوں کا اقرار ہم سے کروایا۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو اس شخص کو ایمان کامل نصیب ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں ہوں تو اس شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ ایمان کا بھی ایک ذائقہ، ایمان کا بھی ایک مزہ ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہو اس کو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت، ذائقہ، مٹھاس ایک نصیب ہوگی۔ نمبر 1، ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سب سے زیادہ اسے ان دونوں سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جتنی محبت اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اتنی کسی سے نہ ہو۔ اور ایک وہ شخص جس کو کسی بندے سے محبت ہو تو محض اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے محبت ہو، یعنی کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے محبت نہ ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا ہو، جس سے، یعنی کفر کس کو کہتے ہیں کہ ہم نے جب پڑھا کہ ایمان 5 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ تو اب ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا یہ کفر کہلاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں پر ایمان لانے کی توفیق دی اور کفر لانے سے، کفر پر عمل کرنے سے، کفر پر یقین رکھنے سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا تو اب اس کے بعد وہ کفر کی طرف آنے کو اس قدر ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر 3 باتیں کسی انسان کے اندر ہوں تو ایسی صورت میں اسے محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے ہمارے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان
سب سے زیادہ محبت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں. اور یہ حدیث سنا رہا تھا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص وہ ہیں یا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوگی اس کو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، مٹھاس نصیب ہوگی. ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی جتنی محبت اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اتنی محبت کسی اور سے نہ ہو. دوسرا وہ شخص جس کو کسی بندے سے محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے محبت ہو، اس میں کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو. تیسرا وہ شخص جسے اللہ نے کفر سے بچا لیا ہو، چاہے پہلے سے بچا رکھا ہو، اور پھر اس کفر سے بچنے کے بعد آئندہ زندگی کے اندر وہ کفر کی طرف آنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ کفر کیا چیز ہے، اس کو یہی سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم نے ایمان کو سمجھا کہ ایمان کہتے ہیں 5 چیزوں پر یقین رکھنا: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. تو ایسی صورت میں جب ان 5 چیزوں پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے تو پھر ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ کفر ہے. کفر کا لفظی مطلب یہی ہوتا ہے، انکار کرنا، نہ ماننا. اب اگر کوئی شخص یہ کہنا شروع کرے میں ٹھیک ہے جی اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن فرشتوں کو میں نہیں مانتا، وہ شخص کافر کہلائے گا. یا وہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے میں سب باتوں پر ایمان رکھتا ہوں لیکن یہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے نا جنت و جہنم ہے اس کو نہیں مانتا، میں نے نہیں دیکھا ہوا اس کو، تو اسی صورت میں یہ شخص مومن نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مومن اور مسلم کے اندر بس اوقات بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے. تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مومن اور مسلم عام طور پر قرآن مجید کے جتنے بھی آپ ترجمے تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر جگہ آپ کو جہاں کہیں لفظ مومن آئے گا اس کا ترجمہ مسلم مل جاتا ہے، کوئی مسلم لفظ آتا ہے اس کی جگہ مومن ہے. تو عام طور پر مومن اور مسلم جو ہیں وہ ایک ہی معنی میں لیے جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس میں جا کر انسان کو بہرحال ایمان اور اسلام میں فرق کرنا ہوگا، مومن اور مسلم میں فرق کرنا ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ ان بدوؤں ان دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. ان بدوؤں دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ آپ ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن آپ کہیں کہ ہم اسلام لائے. معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہوتا ہے، اور یہ وہی فرق ہے جو کہ ہم ابتدائی اسباق میں معلوم کر چکے کہ جب حدیث جبریل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر. ان 5 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان. پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا کہ مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ طیبہ کا اقرار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یعنی ارکان 5 بتائے. اب یہ جو اسلام ہے نا یہ ہے دکھائی دینے والی چیز. کلمہ طیبہ کا اقرار نظر آئے گا، نماز پڑھے گا نظر آئے گا،
روزہ رکھے گا نظر آئے گا، زکوٰۃ دے گا نظر آئے گا، حج کرے گا نظر آئے گا. یہ پانچوں چیزیں تو دکھائی دینے والی ہیں. لیکن اگر ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ نظر نہیں آتا. اب ایسی صورت کے اندر جب نظر نہیں آتا تو ایسا کام کرنا پڑے گا آپ کو کہ نظر آئے. چنانچہ اسی وجہ سے جب وہ دیہاتیوں نے کہا کہ قالت الاعراب آمنا، ان دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، تو ایمان تو نظر نہیں آتا. تو فرمایا ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تو آپ کہیے کہ آپ کہو کہ ہم اسلام لائے. اب وہ عمل کرنے پڑیں گے. اس لیے ایمان ان 5 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام، اور اسلام ان 5 باتوں پر عمل کرنے کا نام. یہ فرق ہو گیا. اب ایمان لانے والے کو مؤمن کہتے ہیں اور اسلام لانے والے کو مسلم کہتے ہیں. اب مؤمن اور مسلم دونوں میں فرق ہو گیا. تو عام طور پر مؤمن اور مسلم میں ترجمہ و تفسیر پڑھتے وقت، دینی کتابیں پڑھتے وقت کوئی فرق نہیں کیا جاتا. مؤمن کو مسلم کہہ دیتے ہیں، مسلم کو مؤمن کہہ دیتے ہیں. لیکن جب آپ باریکی میں جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے. مؤمن کہتے ہیں ایمان لانے والے کو، اور مسلم کہتے ہیں اسلام لانے والے کو. یہ آج ایمانیات کے شعبے سے بات چیت تھی. اور اب عبادات سے متعلق الحمدللہ ہم نے جسمانی پاکیزگی کے بارے میں پڑھا، اور ہمیں معلوم ہوا کہ جسمانی پاکیزگی یہ ہم حاصل کرتے ہیں جسے طہارت کہتے ہیں. اور اس میں ہم نے وضو کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وضو کے اندر کل 4 فرض ہیں. اور ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں 4 فرض وضو کے بتائے. آیت نمبر 6 میں کہ وضو کے 4 فرض ہیں. نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کے 1/4 حصے کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اب یہ وضو کے 4 فرض ہیں، اور وضو کے ان 4 فرائض میں جو اہم بات ذہن میں رکھنے والی وہ یہ کہ یہ سب ایک مرتبہ ہیں. 1 مرتبہ چہرے کا دھونا، 1 مرتبہ ہاتھوں کا دھونا، 1 مرتبہ سر کے 1/4 حصے کا مسح کرنا، 1 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے ذہن میں رکھنا کہ اگر بالفرض کوئی سنت رہ جائے، اس کے علاوہ باقی جتنے کام ہیں وضو کے اندر وہ سارے سنت ہیں. ابھی انشاءاللہ اس کی سنتوں کے بارے میں بات ہوگی. پھر اس کے بعد وضو کا مکمل طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کروں گا. تو وضو کے 4 فرض اس لیے اہم ہے ذہن میں رکھنا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. اس لیے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں وہ میں کلی کرنا بھول گیا، ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا، میں نے وہ 2 دفعہ دھویا، میں نے وہ جو ہے نا وہ گردن کا مسح نہیں کیا، میں نے خلال نہیں کیا انگلیوں کا، تو میرا وضو ہو گیا کہ نہیں. تو اس میں ذہن میں رکھنا ہوگا یہ جواب. اب سارے جب سوالوں کا جواب مل گیا کہ اگر یہ 4 فرض پورے کر لیے ہیں تو وضو ہو گیا، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب ہم وضو کی سنتوں کا مطالعہ کرتے ہیں. سنت کس کو کہتے ہیں؟ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اسے سنت کہتے ہیں. اور وضو کے اندر ہمیں احادیث سے جو سنت معلوم ہوتی ہیں وہ کل 13 سنتیں ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. نیت کرنا یہ سنت ہے. اگر آپ نے کبھی وضو کیا اور نیت کرنی یاد ہی نہیں رہی کہ میں نے وضو کرنا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کا وضو ہو گیا، لیکن نیت کرنا سنت ہے. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں سنت ہے. نمبر 3 وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 بار کلائی تک دھونا، یہ سنت ہے. نمبر 4 مسواک کرنا سنت ہے. نمبر 5 کلی کرنا سنت ہے. نمبر 6
استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنا اور پھر ناک کو صاف کر لینا۔ نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا، یہ مرد کے لیے ہے۔ داڑھی کے خلال کے بارے میں الگ سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ اور نمبر 8 تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 9 پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 10 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 11 وضو میں ترتیب کو ملحوظ رکھنا۔ اگر آپ نے پہلے دونوں ہاتھ دھو لیے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کر لیا، پھر خیال آیا میں نے چہرہ تو دھویا نہیں، تو آپ چہرہ دھو لیجئے، آپ کا وضو ہو جائے گا، فرض پورے ہو جائیں گے۔ لیکن ترتیب کو ملحوظ رکھنا یہ سنت ہے۔ نمبر 12 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، تاکہ انگلیوں کے درمیان کا جو جڑوں کا حصہ ہوتا ہے وہ کہیں خشک نہ رہ جائے۔ نمبر 13 سنت پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا۔ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا، اس کو کہتے ہیں پے در پہ وضو کرنا۔ آپ نے وضو کر لیا اپنے خیال میں، بعد میں معلوم ہوا کہ سارا اچھی طرح تولیہ وغیرہ سے صاف کر لیا، پونچھ لیا، خشک ہو گیا اعضاء، پھر جب کمرے میں گئے تو معلوم ہوا پاؤں تو دھوئے نہیں، تو اب آپ آ کر اگر پاؤں دھو لیں، صرف پاؤں دھو لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے ترتیب پے در پہ نہیں دھویا، ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا ہو، لیکن آپ کے 4 جو فرض تھے وہ پورے ہو گئے۔ تو اس لیے وضو کی سنتوں کا بھی خیال رکھیے، لیکن اگر بالفرض کوئی سنت چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ کے الحمدللہ جو وضو ہے وہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب ہم وضو کا مکمل طریقہ ان تمام فرائض اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اس طریقے سے وضو کریں کہ سنتیں بھی سب اس پر بھی عمل ہو جائے اور جو فرائض ہیں اس پر بھی عمل ہو جائے۔ تو وضو کرنے کا طریقہ مکمل کیا ہوا کہ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو سے پہلے نیت کرے کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں، پھر پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک، گھٹ تک دھو لیں، پھر مسواک کریں، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی دانتوں پر مل لیں، پھر 3 بار کلی کریں، اس طرح کہ پورے منہ میں پانی گھوم جائے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کر لیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ منہ دھوئیں، پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور اگر مرد ہیں تو داڑھی کا خلال کر لیں، اور داڑھی کے خلال اور کرنا اور صرف داڑھی کے ظاہری بالوں کو دھونا یہ ابھی بعد میں بات ہوگی، ابھی پہلے صرف ہم وضو کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ پھر 3 بار دایاں ہاتھ کونی سمیت دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ کونی سمیت دھوئیں 3 مرتبہ، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کر لیں تاکہ وہ جو انگلیوں کی جڑیں ہیں وہ خشک نہ رہ جائیں۔ اور یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اگر خاتون ہو وضو کرنے والی اور اس نے چوڑیاں پہنی ہوں یا انگوٹھی پہنی ہوں تو اسے ہلا لینا چاہیے۔ عام طور پر انگوٹھی ٹائٹ ہوتی ہے تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ پاتا، اس کو ہلکا سا ہلا لیا جائے تاکہ پانی اس کے نیچے پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد سارے سر کا مسح کر لیجئے، اس کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی مسح کر لیں کہ کان کے اندر شہادت والی انگلی سے اور کانوں کے اوپر انگوٹھے سے مسح کر لیں، پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کر لیں۔ گردن کہتے ہیں وہ جو پچھلا حصہ ہے اسے گردن کہتے ہیں، لیکن یہ کہ جو اگلا حصہ ہوتا ہے نا اس کو گلا کہتے ہیں، گلے کا مسح نہیں کرنا چاہیے، یہ ممنوع ہے۔
اور کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا ضروری نہیں، بس جو آپ کے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے یہ آپ نے مسح کر لیا۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 بار دھوئیں، پھر بایاں پاؤں 3 بار ٹخنے سمیت دھوئیں، اور ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے جسے خنصر کہتے ہیں، چھوٹی انگلی سب سے، اس سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا شروع کریں، اور داہنے پیر کی دائیں انگلی سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر جا کر ختم کر دیں۔ تو یہ وضو کا مسنون طریقہ اب آپ نے یقین رکھ لیا کہ الحمدللہ سنت کے مطابق مکمل اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ آج ہمارے عبادات کے اندر ہم نے وضو کی سنتیں ان کا مطالعہ کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وضو کا مسنون طریقہ مکمل جس میں ساری سنتیں آ جائیں وہ سارا الحمدللہ اس کا بھی مطالعہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اس کے بعد تیسرا شعبہ معاملات کا ہے۔ معاملات کے شعبے میں ہم نے ماں باپ کی جو ادب و احترام اور تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی اس کا ہم نے مطالعہ کیا۔ ان احادیث کے بعد اب 2 رخ ہیں بات کے۔ دیکھیے، معاملات ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو ادا کرنا۔ اب ایسی صورت میں والد کے حقوق الگ ہیں، اولاد کے حقوق الگ ہیں۔ اب ہم ان دونوں کو الگ الگ رکھ کر مطالعہ کریں گے تو اس سے بات بہت واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم والدین کے حقوق، یعنی جو بچوں کے فرائض، اولاد کے فرائض ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ جب یوں کہا جائے کہ اپنے معاملات کو درست کر لیں، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیں، تو وہ کیسے کریں؟ اس میں نمبر 1 عزت و احترام۔ سب سے پہلا فرض اولاد کا یہ ہے کہ وہ والدین کا احترام کرے، اور پھر احترام میں وہ بات کا ماننا۔ نمبر 2 اطاعت اور فرما برداری۔ اولاد کا دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے والدین کے احکام پر عمل کریں، ان کی بات مانیں۔ کہاں تک بات ماننی چاہیے؟ اس پر گزشتہ درس میں بات ہو چکی ہے کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیں تو وہاں رک جانا ہے، یعنی گناہ کا حکم دیں تو وہ رک جانا ہے، ورنہ ماں باپ کی بات کو ماننا فرض ہے، اولاد کے ذمے ہے۔ تیسرا فرض اولاد کا وہ ہے حسن سلوک، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 4 اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین سے محبت اور شفقت کا اظہار کرے، خاص طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں۔ اور نمبر 5 ماں باپ کی مالی اور جسمانی خدمت کرنا، یہ بھی ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا فرض ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ جو تم مال خرچ کرو وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ نمبر 6 اولاد کا یہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی ناراضگی سے بچے۔ نمبر 7 والدین کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ نمبر 8 ماں باپ انتقال کر گئے ہوں تو ایسی صورت میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ آج ہم نے اس کے ایک رخ کا مطالعہ کیا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اولاد کے فرائض کیا ہیں۔ پھر ہمیں وہ بات سمجھ میں آئے گی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے آپ اپنے معاملات درست کریں، تو عام طور پر نوجوان بچوں کو بھی، پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے یہ جو آج 8 پوائنٹ آئے،
کہ ان 8 نکتے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ضروری ہے کہ یہ اولاد کے فرائض ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ العزیز ہم اولاد کے حقوق یعنی والدین کے فرائض ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کر سکیں گے۔ یہ ہمارا تیسرا شعبہ تھا اور معاملات کا، اور اب چوتھا شعبہ معاشرت کا۔ معاشرت، آپس میں رہنا سہنا، اس کے آداب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ سلام کے بارے میں ہم نے گزشتہ اسباق میں مطالعہ کیا۔ آج مصافحہ، معانقہ اور اپنے بزرگوں کا ہاتھ چومنا، دست بوسی، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانا، معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا، اور دست بوسی یعنی ہاتھوں کو چوم لینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی میں روایت ہے کہ ایک شخص کو میں نے سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا تھا کہ آدمی جب اپنے بھائی یا دوست سے ملاقات کرے تو کیا اس کے سامنے جھک جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس کے ساتھ معانقہ اور اس کو بوسہ دے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کیا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس کے ساتھ مصافحہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ معلوم ہوا کہ جب ملاقات ہو تو اس میں جھکنا تو بالکل نہیں چاہیے، جھکنا نہیں چاہیے، جھکنا صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور معانقے کی ابھی حدیث آگے آئے گی، لیکن ایک دم معانقہ کرنا وہ بھی ضروری نہیں، ملاقات کے وقت ہاتھوں کو بوسہ دینا یہ بھی ضروری نہیں، لیکن ہاتھ کا ہاتھ میں لینا، مصافحہ کرنا یہ سنت ہے۔ اور رزین کی جو روایت ہے مشکات میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھائی یا دوست سفر سے آیا ہو تو وہ معانقہ کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا اگر کوئی بہت دیر بعد ملے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، تو آپ معانقہ کر لیں، درست ہے، جائز، یہ بھی سنت ہے۔ اور ترغیب و ترہیب علامہ منذری کی، اس میں یہ بات لکھی ہے، یہ روایت موجود ہے کہ بطور تکریم ہاتھ کا بوسہ دے سکتا ہے، بطور عزت اور احترام کے۔ چنانچہ ترمذی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی پوری عیادت فرمایا کہ مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ مریض کی پیشانی پر یا ہاتھ پر رکھ کر اس کے حال پوچھو اور پورا سلام کرنا۔ یہ سلام کے بعد تم مصافحہ بھی کر سکتے ہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جو مشکات میں موجود ہے، حضرت شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان کو گلے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب وفد عبد القیس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقی سب جلدی جلدی سواریوں سے اترے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ تو معلوم ہوا ہاتھ چومنا بھی ثابت ہے۔ اور الادب المفرد میں روایت ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ نے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، حضرت ثابت نے حضرت انس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ لیکن عام حالات میں مصافحہ کر لیا جائے، یہ سنت پوری ہو جاتی ہے، سلام بھی کریں اور مصافحہ بھی کر لیں۔ لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے کوئی بیمار ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے مصافحہ کرنے سے، تو ایسی صورت میں مصافحہ نہ کیا جائے، صرف زبان سے سلام کہہ دیا جائے اور جواب لے لیا جائے تو یہ درست ہے۔ آج کے ہم نے درس میں معاشرت کے حوالے سے مصافحہ، معانقہ اور ہاتھ چومنا، اس کے بارے میں احادیث کی روشنی میں آداب پڑھے۔ اب پانچواں شعبہ اخلاقیات کا۔ اس اخلاقیات کے شعبے میں ہم نے اب تک احسان کے بارے میں اور نیک کام کرنے کے بارے میں اور اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ اچھے اخلاق اچھی عادتوں کو کہتے ہیں۔ ان اچھی عادتوں میں سے آج
جس عادت کا تذکرہ مقصود ہے وہ ہے توکل اور رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ توکل کا لفظی مطلب بھروسہ کرنا، اور توکل کی تعریف یہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کر کے نتائج اللہ پر چھوڑ دے۔ نتیجوں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسباب اختیار کر لیتے ہیں اور پھر ان اسباب پر یقین کر لیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اسباب اختیار کیے جائیں اور ان کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے، یہ توکل ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس پر آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اونٹ پر آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اونٹ کو باندھ آئے ہیں؟ تو ان صحابی نے کہا نہیں جی یا رسول اللہ پر توکل کر کے کھلا چھوڑ آئے ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ جائیے پہلے اونٹ کو باندھیے پھر اللہ پہ توکل کریں۔ معلوم ہوا اسباب اختیار کریں پھر اللہ پہ توکل کر لیں، بھروسہ کر لیں۔ اور یہ کہنا کہ بعض بزرگوں کے واقعات میں یہ بات موجود ہے وہ اسباب کو اختیار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے، تو وہ واقعات بزرگوں کے بالکل درست ہیں۔ اصل میں وہاں ان بزرگوں کی نظر اسباب پر ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ اور ہے، ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر اسباب کو اختیار نہیں کرتے، کہتے بس یہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، بعد میں حالات ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں تو بہت اللہ سے شکوہ کرتے۔ وہ بزرگوں کے جو واقعات میں باتیں ہیں وہ بالکل درست ہیں، لیکن عام عوام کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں، پھر جو نتیجہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے اس پر راضی ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا۔ اب بندہ سست پڑا رہے، دوائی بھی نہ کھائے، پرہیز بھی نہ کرے، غفلت سے بھی کام لے، پھر جب ہو جائے کوئی تکلیف آ جائے یا حالات ایسے ہو جائیں تو پھر کہ جی بس جی اللہ جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہم تو راضی ہیں، اللہ کی رضا پہ، اللہ کے جو فیصلہ کر دیا ہم راضی ہیں۔ تو یہ ہمیں دین نے نہیں سکھایا۔ دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اسباب اختیار کریں، پرہیز اختیار کریں، علاج کریں، دوائی کھائیں، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، پھر جو نتیجہ ہو اس پر یقین رکھ لیں، ایمان رکھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی یہی سمجھایا۔ اللہ رب العزت سب کو ہر طرح کی مصیبت تکلیف سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو پرہیز کرنے، احتیاط کرنے اور تدبیر کرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ذرائع اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پھر ان اسباب پر اللہ ہمیں بھروسہ کرنے کے سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنی ذات پر یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔